بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ مریم ہے اور سورہ مریم سے پہلے سورہ کہف تھی۔ سورۃ الکہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف عجیب اور غریب قسم کے واقعات ذکر کیے تھے، تو اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے سورہ مریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے واقعات عجیب اور غریب قسم کے ذکر کیے ہیں۔ تو اس میں 98 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ تو آج درس قرآن مدرسہ خدیجہ الکبریٰ گنجمنطقہ کے زیر اہتمام تو آج سورہ مریم ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف ہا یا عین صاد۔ یہ حروف مقطعات میں شامل ہیں۔ حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معانی، اس کے مفاہیم اور اس کے مطالب اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ آسان اس کا خلاصہ یہ ہے کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بحث میں پڑھنے کا کوئی قطعاً فائدہ نہیں ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا کہ فرمایا کہ یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت زکریا جو ہمارے بندے تھے، ان پر جو ہم نے اپنی خاص رحمت کی تھی اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس ذکر میں کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا نداء خفیا، خفیہ طور پر، مخفی طور پر، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی تھی، گریہ اور زاری کی تھی کہ اے اللہ میری ہڈیاں جواب دے چکی ہیں، وہن العظم منی واشتعل الراس، اور میرے سر کے جو بال ہیں وہ سفید ہو چکے ہیں، اور اے اللہ ولم اکن بدعائک رب شقیہ، میں تجھ سے جب بھی مانگتا ہوں اگرچہ میری ہڈیاں ختم ہو چکی ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن میری امید باقی ہے کہ آپ نے کبھی مجھے راندہ درگاہ نہیں کیا، جو بھی میں نے آپ سے مانگا ہے آپ نے مجھے عطا کیا ہے۔ تو یہاں پر میرے بہنوں اور بھائیوں 2 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہیں حضرت زکریا کے طفیل۔ پہلی بات تو یہ کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا ہو جاتا ہے یعنی اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنے بندے زکریا کا ذکر فرمایا اور ان پر خصوصی شفقت اور مہربانی کا ذکر فرمایا، اور حضرت زکریا کے طفیل پوری امت کو، آنے والی امت جو قیامت تک ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اپنے بندوں کو کہ جیسے زکریا نے مجھ سے مانگا، ان کی عمر اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ ان کو اولاد نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ فرمایا کہ ان کی جو بیوی تھی وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، عاقر تھی، بانجھ تھی، کوئی اولاد کی امید نہیں تھی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد سے نوازا ہے۔ تو آج کی اس تفسیر میں 2 باتیں میں ذکر کروں گا کہ انسان سے جتنے مرضی گناہ سرزد ہو جائیں، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ گناہ کر کے رجوع کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس مخلوق کو
پیدا فرمایا کہ یہ گناہ کریں اور مجھ سے رجوع کریں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی امید کو بڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کا ایک عجیب اور غریب واقعہ پیش کیا ہے۔ وہ عجیب اور غریب واقعہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام عمر کے اس حصے میں پہنچے ہوئے تھے جہاں پر ان کی اولاد کا ہونا ناممکن تھا، اور ان کی بیوی بانجھ تھی، اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن زکریا علیہ السلام نے امید کے دامن کو نہیں چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہے، کئی سال رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتے رہے کہ اے اللہ مجھے ایک وارث عطا فرما کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، اے اللہ وہ میرا وارث بنے گا اور آل یعقوب کا وارث بنے گا۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ پیغمبر کو اپنی مال اور دولت کے لیے وارث چاہیے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انبیاء اور رسول اپنے مال اور دولت کا وارث نہیں بناتے، وہ اپنے علم کا وارث بناتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مانگا کہ میرے علم کا، میری نبوت کا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ اے اللہ میں تجھ سے ایک بیٹے کا سوال کرتا ہوں۔ آج کی سائنس ناکام ہو جائے گی، آج کی ذہنیت ناکام ہو جائے گی، آج کی سوچ ناکام ہو جائے گی، آج کی عقل ناکام ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مادیت سے سوچتے ہیں، اور زکریا علیہ السلام روحانیت سے سوچ کر ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ تمہیں جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کچھ مانگنا ہو، کوئی کسی قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنا ہو، اتنے جوش کے ساتھ، اتنے جذبے کے ساتھ اور اتنے الہاؤ گریہ اوزاری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا کہ قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز عنایت فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری عزیز بہنوں، یہاں پر زکریا علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے پیش کیا ہے کہ جب بھی مانگنا ہے، جہاں مادیت ختم ہو جاتی ہے وہاں روحانیت شروع ہوتی ہے۔ تو آج یہ عہد کر لیں کہ جن کی اولادیں نہیں ہیں، جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی اور میڈیکل کہہ رہا ہے کہ اس کو اولاد نہیں ہو سکتی، تو آج اس درس قرآن کے طفیل میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ صبح اور شام 14 دانے کلونجی کے اور 1 گلاس شہد کا سورہ مریم پڑھ کر آپ صبح اور شام 1 ہی گلاس بنا لیں، اس کو آپ استعمال کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ سے امید ہے کہ بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو جن کے ہاں اولاد نہیں اور اولاد کی نعمت سے وہ محروم ہیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اور تجربات اور مشاہدات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے نوازتے ہیں۔ تو آج کا درس قرآن یہاں پر ختم ہوتا ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ کبھی نا امید نہیں ہوں گے، اللہ سے امید ہمیشہ بڑھائیں گے۔ اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اور دعائیں مانگ کر اللہ سے مانگا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکمل امید رکھ کر مانگا جائے، تو امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کی جائز خواہشات کو پورا فرمائیں گے، اور آپ کے گھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔